السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک۔ آج چھٹی کا دن ہے اور صبح صبح نشتر نہیں جانا، تو صبح صبح جاتے وقت ویڈیو نہیں بنائی۔ تو آج چھٹی کا دن ہے، تھوڑا سا نا ہم سوچ بھی سکتے ہیں، روٹین کے کام نہیں کر سکتے۔ مطلب روٹین کے کام تو ہوتے ہیں، وہ والی روٹین نہیں ہوگی نا جو جیسے ہوتی ہے۔ تو زندگی ہم سبھی چاہتے ہیں کہ آسان اور پلیزنٹ گزر جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ پلیزنٹ ہو، آسان ہو اور فری آف وریز ہو۔ تو میں نا ایک حدیث پڑھا کرتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، یار یہ تو بہت مشکل حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے معاف کرے اگر کوئی میرے لفظوں میں ہیر پھیر ہو جائے، کہ تم میں سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور اللہ کا رسول تمہیں ہر چیز سے پیارا ہو جائے، مطلب تمہاری ہر چیز کی پرائورٹیز میں میرا پیار آئے اور اللہ کا پیار آئے۔ پھر ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر آپ جھگڑا بھی ہو رہا ہے تو آپ اس کو، اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں گھر ہے۔ تو کسی نے مجھے کہا یہ مستند نہیں ہے، پھر میں نے ایک جو 360 اسلام وہ اس میں حدیث ہے وہ میں نے کنفرم کرایا، یہ بھی مستند ہے۔ پھر میں نے سوچا لوگ کیسے اپنا حق چھوڑتے ہوں گے، اب میرا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں۔ تو پھر یہ کہ آپ رشتے ہیں تو آپ نے نبھانے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب ماں باپ ہیں، دیکھیں نا اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، تو یہاں تک اتنا خوبصورت اللہ نے آپ کو اجر دیا۔ چھوٹی سی بات کروں گی کیونکہ مجھے اس عمر میں سمجھ آئی، تو میں تو اس لیے سمپلیفائی کروں گی کہ یہ ٹین ایجز کو بھی سمجھ آ جائے، اور جو 20s میں ہے، 30s میں ہے، 40s میں ہے، کہ آپ بوڑھے ماں باپ نا آپ کے مزاج کے نہیں رہتے، آپ کی اپنی ٹینشنز ہوتی ہیں، آپ خود اس میں ہو جاتے ہیں، آپ کے اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں، آپ کے اپنے کام ہوتے ہیں، وہ اٹینشن مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یا ہمارے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم قبروں پہ جائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بڑا کنٹروورشل ہے کہ قبر پہ نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ بات تو نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خواب میں آئے کہ بلال کیا تم مجھے بھول گئے ہو؟ تو کچھ تو ہوتا ہی ہوگا اس کے پیچھے۔ تو اللہ یہاں کہا کہ ماں باپ پہ جو پیار سے نظر رکھ لے تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو خدمت آپ سوچیں، اویس کرنی کے لیے کہا کہ دنیا میں چلتے ہیں اور جنت میں ان کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے سے رشتے لے لیں، بہن بھائی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے کہا صلہ رحمی، اور رحم وہ ہے، رحم کا مطلب ہے جو پریگننٹ یوٹرس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں نے عربی میں میں نعمان علی خان کو بھی سنتی ہوں۔ تو اللہ کی خاطر آپ کر لیں۔ اور ہم جائیدادوں کے پیچھے بڑے لوگ لڑتے ہیں، تو جائیداد نہ ہم لائے تھے نہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن جو ہم گناہ اور ثواب لے کے ہیں نا وہ ہم نے ساتھ لے کے جانے۔ اب یہ ہمارے پر پرائورٹی ہے، ہم جائیداد کو پرائورٹی دے دیں اور یا ہم اس کو اپنے ان اعمال کو دیں جو ہم نے ساتھ لے کے جانے۔ اور جہاں کوئی 5-6 بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے سب اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، بہن بھائیوں میں بانڈنگز ختم ہو گئی ہیں، پیار ختم ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ماں باپ بھی مصروف ہیں، کیونکہ وہ وجہ ہے کہ تعلیم وہ نہیں رہی، تربیت نہیں رہی، کہ نہ اسکولوں میں نہ اس میں کہ بیٹا یہ ہماری فیملی بائنڈنگز ہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ چلیں رضا آ گئی، جس کو ہم روز کہتے تھے کہ رضا ہونی چاہیے، تو اور ہم نے ردا کو خوش کرنا ہے، ردا نے سب کو خوش کرنا ہے، اور ردا خوش رہے گی ہاں اور اپنے انشاءاللہ۔ ماما کو پپی دے گی۔
تو نہیں پپی بیگ دے دو. ایک سیکنڈ نہیں میں نہیں, ایک سیکنڈ, آئی لو یو. لمبی ہو اچھا آئی رہی لو ہے. یو. ہاں لو یو ٹو. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا پھر بہت بڑا حکم ہے اگر سوچیں تو بہت بڑا ہے کہ جیسا خود پہنو ویسا اپنے نوکروں کو پہناؤ. تو مجھے اس نے کہا کہ میڈم ہم تو کھاڑی کے سوٹ پہنتے ہیں, اب ہم اپنے نوکروں کو پہنائیں, ہم نشاط کے پہنتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیٹا آزمائش تو بہت بڑی ہے کہ اگر اب ان کے سامنے شاپ پہ نہیں پہنا سکتے یا تو ہم ان کے سامنے وہی پہنے جو ہم ان کو دیتے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ کی ہاں یہ چیزیں کیونکہ دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے. اب ہم چھوٹے چھوٹے سے ریلیشن سے لیں, سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ ہیں, وہ غصہ کریں ہمیں یہ سوچے نہیں ہم ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے, وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں, باعث بھی ہوتے ہیں کہ ماں باپ 2 سے پیار زیادہ کرتے ہیں 3 سے نہیں کرتے. لیکن آپ یقین کریں میرا اب تو اس عمر میں میرا اتنا اس بات پہ ایک فرم بلیف ہو گیا ہے کہ میرے ابا کہا کرتے تھے بیٹا اللہ میاں کہ ایک چھنی ہے اور اللہ میاں اس چھنی سے چھانتا جاتا ہے, جو آپ کی لائف میں نہیں اچھا ہوتا وہ چھن جاتا ہے. اور میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ سارا کچھ کریں, ماں باپ کی خدمت بھی کریں, بہن بھائیوں کی بھی کریں, اور ایک دوسرے کو اگر آپ کو کچھ برا لگتا ہے, ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی کیونکہ وہ رات کو سوتے ہوئے سب کو معاف کر دیتے تھے. تو میں نے پھر کل کہا نا کہ اللہ تعالیٰ تو خود غفور رحمان ہے, غفار ہے. تو ہم جو ہے نا ہیبت اور ہم اس کے بن جاتے ہیں, بت بن جاتے ہیں. تو معافی تلافی بھی زندگی میں کر دیا کریں. میرے دعا کیا کریں. ابھی نعمان علی خان کیا میں سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے ورسٹ یہ ہے کہ آپ کہیں جی میں تمہیں معاف نہیں کرتا, تو آپ نے تو اس کے ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا. میں نے کل یہ سوچا کہ یہ تو شاید اللہ میاں ہمارے ظرف کا امتحان لے رہا ہے. اللہ میاں کہتا ہے میں جس کو چاہوں معاف کر دوں, جس کو چاہوں نہ معاف کروں, ٹھیک ہے نا, تو عذاب میں ڈال دوں. تو یہ تو اللہ میں شاید ہمارا ظرف دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتھارٹی دی ہے, ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. ہاں میں نے بڑے لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے مجھے لائف میں پرابلم دی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معاف کرنا کہ وہ نا کنٹینیوسلی ٹاکسک ہیں. تو میں کہتی ہوں صرف میرے لیے نہیں ہے, میں تو کر دوں گی, اللہ میں تو ان کو یہاں کہیں روک لے, ان کی معافی میری طرف سے تو ہو جائے گی, یہ آگے آگے کر رہے ہیں, وہاں کچھ تھوڑے سے ایکسیپشن بس وہ نکل جائیں. نہیں اور لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں نا, لیکن بس وہ لوگ نکل جائیں اور کسی کے پاس بھی نہ رہیں ہاں. اور بہتر ہو جائیں. تو لائف کو بہت آسان بنانا چاہیے, بہت زیادہ. اور اچھا پھر جو اللہ کے حکم ہیں بس آپ ان کے مطابق چلیں نا, تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں رونقیں آ جائیں گی. بہن بھائی آپس میں چھوٹے چھوٹے اگر بہن بھائی, میں نے دیکھا FSC میٹرک سب لڑ رہے ہوتے ہیں, میرا کمرہ میرا کمرہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہم 5 بہن بھائی تھے, ہم اپنے کمروں میں نہیں بیٹھتے تھے, ہم اس طرح کا جیسے ہمارا ایک لاؤنج ہے, ہم سارے اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. تو جو ہے کمروں کے پیچھے لڑائیاں, چیزوں کے پیچھے لڑائیاں, پھر دل میں گرجز رکھنا, کینہ اور بغض تو اللہ کو اس سے پسند ہی نہیں ہے. نا پسند کیا, اللہ کو نے اس بات سے مطلب منع کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم آج سوچیں, کیونکہ آج چھٹی کا دن ہے, تسلی کے ساتھ ایک دفعہ میری ویڈیو سن لیجئے گا, بات بھاری لگے گی. ایک بات صرف کہوں گی کہ جو رشتہ نبھانا ہے اللہ کی رضا. میں نے یاسمین مجاہد کو سن رہی تھی, وہ کہتے ہیں ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ہم جو بہت سی ساسوں کا رشتہ بہوؤں سے اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا چلا جائے گا. تو اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر بیٹوں سے کریں نا, آپ یقین کریں آخری بات ہے, اللہ تعالیٰ رشتوں میں خود ہی مٹھاس ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو خود ہی سیکیور کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ نے اپنے درمیان میں اور دوسرے میں اللہ کو ڈال دیا. اور دوسری بڑی بات, آپ جو کمائیں جو کریں اس میں نا اپنا ایک پارٹنر اللہ کو ضرور رکھیں. کسی کو کھانا روزانہ کھلا دیں, کسی کو کوئی راشن دلوا دیں,
حالانکہ دینے والا بھی وہی ہے، لیکن کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ تجارت کرے تو رشتوں میں بھی اسی کی رضا مانگے اور اپنے رزق میں بھی اسی کے ساتھ کرے. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. اور ردا کی اسمائل دکھا دیں. اچھا اوکے، ردا واپس آ جائے. اللہ حافظ.